اے جناب اسٹیبلشمنٹ دی لڑائی ہوئے، اے جناب نواز شریف دی لڑائی ہوئے، اے جناب رجیم چینج ہوئے، یہ سارا کچھ ہوئے، اس سے پوری لڑائی کے اندر کدھر ایک پاکستانی ہے؟ صرف طاقت اور اختیار دی لڑائی ہے جناب، اپنی ذات دی لڑائی ہے۔ ایک نو جناب پتر وزیر خارجہ بنا لیا، ایک نے بھرا وزیر اعظم بنا لیا، اگو دھی وزیر اعظم بنان تے خواب دیکھ رہا، اے لڑائیاں نے نہ دیا۔ ایک کہ وہ جناب ٹاٹر کردہ انہوں جائے صبح وزارت عظمہ دے دیو، وہ بھی چپ، قوم کدھر جائے گی جناب؟ قوم دے بچے کدھر جان گے؟ قوم دا مستقبل کی ہوئے گا؟ یہی ہوئے گا کہ IMF دے دروازے تے رکھ کے پھر کہیں گے جناب پٹرول اتنا مہنگا لے لو، اے جناب آٹا دیا لینا، اور جنہ بیچارے کو سرمایہ انہوں نے پٹرول دیا لینا، جنہ کو غربت ہے انہوں نے آٹے دیا لینا۔ یہ وہ قوم ہے جناب جو کیسر و کسرا کو اپنے پاؤں میں ڈال کر پھرتی تھی، ہیں جی یہی وہ پاکستان ہے جب باہر لوگوں کو جناب ضرورت پڑتی تھی تو یہ قرضہ دیتا تھا۔ کہتے ہیں جی مولویوں نے اس ملک میں کیا ہے جناب، یہ دھرنا روزانہ لے کر آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا چلو قدرتی بات ہو گئی، سال پورا ہو گیا ہم تو دھرنا لے کر بھی نہیں نکلے، پھر پٹرول کیوں مہنگا ہے، پھر ملک کی معیشت کیوں بڑھ گئی ہے؟ اس کی وجہ اور ہے، حضرت جناب یوسف کی صرف قیمت لگی مزار مصر میں، صرف قیمت لگی۔ رب نے اس وقت جناب اہلیان مصر کی قوم کو معاف نہیں کیا جب تک مصر کا دودھ پیتا بچہ بھی جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بک نہیں گیا، گروی نہیں ہو گیا۔ وہ جناب یوسف ہیں، یہ امام الانبیاء ہے، یہ امام الانبیاء ہے، اور یہ جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، ناموس پر تم نے ایک بول بولا تھا کہ ہم معاشی طور پر جناب کمزور ہو جائیں گے، معاشی طور پر ہم کرپٹ ہو جائیں گے۔ لو تم شاید معاشی طور پر کرپٹ نہ ہوتے اگر تم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے کوئی ایک بات بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جناب سٹینڈ لے لیتے اور کہتے یار چلو سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے آقا و مولا کی حرمت پر برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تمہیں کرپٹ ہونے کی دیوار پر کھڑا کر دیا اس لیے کہ تم نے حضور کی ناموس کے ساتھ غداری کی، حضور کے نام کے ساتھ غداری کی۔ اور تم اس پاکستان کو روتے ہو، یہ کائنات ہی بنی حضور کے نام پر ہے، اور اگر تم حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر کسی کتے کی جرت نہ ہوتی کہ وہ سویڈن میں قرآن جلاتا۔ ان کو پتا ہے یہ بے غیرت ہے، یہ بے ضمیر ہے، یہ قومی دلال ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ان میں کوئی ایک بھی غیرت والا نہیں ہے۔ یہ چبھتی ہے، اچھی بات ہے، تمہیں چبھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ قومی دلال ہیں، یہ قومی اثاثے بیچنے والے ہیں، یہ قوم کے محافظ نہیں ہیں، یہ جناب صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، یہ قوم کے محافظ نہیں ہیں۔ ان کو پتا ہے ان کو ہم جا کے ڈالر دیں گے یہ پھر چپ ہو جائیں گے۔ قرآن اس لیے انہوں نے جلایا ہے، ورنہ ایک چودھری کا گھر ہو اس کے باہر کوئی کوڑا نہیں پھینکتا تو 1.25 ارب مسلمان ہو اور ان کا قرآن جلا دیا جائے، یہ ممکن ہے؟ یہ ہے سچی باتیں، یہ ہے وہ باتیں جو جناب اوے جھلیا اسی تا 313 ہوئیے، 1000 لمحے پا کے رکھ دئیے۔ آخری سلطنت خلیفہ عبدالحمید ثانی دی این لڑکھڑانی ہوئے تے فرانس ڈرامہ بڑھائے۔ اے فرانس آج نہیں کر رہا، فرانس کافی دیر تو کر رہا، اور ٹیسٹر لاندیں کہ ہجے باقی ہے کہ نہیں کوئی غیرت، لیکن اقبال کہندا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ لاؤ تسی زور روح محمد بدن چو کڈن واسطے، لیکن اللہ بھی اپنے حبیب دے ایسے عاشق پیدا فرماندہ رہے گا جڑے دوبارہ روح محمد اس امت دے دلوں وچ پا دیں گے۔ اور کیا ہے جی، اور قرآن کی باری آئی، وہ جی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ قرآن کی حفاظت کس نے کرنی تھی؟ ہے جی قرآن کی بات کس نے کرنی تھی؟ کس نے بتانا تھا؟ جن کو دیکھ کے بھی اقوام متحدہ میں قرآن نہیں پڑھنا آیا، وہ جی ہم نے اقوام متحدہ میں کہا وہ اقبال کہتا ہے فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینیوں پرویزی افرنگ۔ اقبال کہتا ہے تجھے ان کفن چوروں سے امید ہے کہ یہ تیرے قرآن کی بات کریں گے، یہ تیرے فلسطین کی بات کریں گے، یہ تیرے کشمیر کی بات کریں گے؟ بات رکی تو نہیں، کشمیر بھی انہوں نے لے لیا، پھر بھی تمہیں ڈالر دیے اتنے اور تمہیں سود کے نیچے دبایا۔ تم قرآن کی حفاظت کر کیسے سکتے تھے جو قرآن کی مخالفت میں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ 75 سال اس ملک میں جنگ چلا کے رکھیں، جو ملک اور قوم کو سود کھلائیں؟ وہ قرآن کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ قرآن کی حفاظت تو وہ کر سکتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں جی چینج کیسے آئے گا؟ ہم تبدیلی، میں نے کہا اسلام تبدیلی نہیں لاتا، اسلام آ کر کہتا ہے کہ سدھے ہو جاؤ بس۔ ہاں اسلام کے اندر تبدیلی تبدیلی تبدیلی، کون سی تبدیلی؟ میں نے کہا تبدیلی دیکھنی ہے ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں۔ حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز
صرف خلیفہ بنے خلیفہ، اور خلافت کا اعلان ہوا، سرکاری لیٹر پر اعلان جاری ہوا، مسجد میں بیعت ہوئی، مسجد کے دروازے پر آئے تو سرکاری بگیاں اور گھوڑے اور استبل سارا کچھ لے آئے. انہوں نے کہا جناب، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا یہ کدھر؟ انہوں نے کہا جی آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، خلیفۃ المومنین بن گئے ہیں، امیر المومنین بن گئے ہیں، آپ کے لیے یہ پروٹوکول ہے. آپ نے فرمایا چلو اس کو لے جاؤ واپس بیت المال میں، یہ قوم کا مال ہے. عمر بن عبدالعزیز اپنے پاؤں پر چل کر گھر سے آیا تھا، امیر المومنین بننے کے بعد بھی پاؤں پر چل کر واپس چلا جائے گا. یہ پہلا قدم ہے. اگلا سنیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر گئے اور آپ کے گھر بادشاہ کی بیٹی ہے، عبد الملک کی بیٹی ہے، ہیں جی. اور عبد الملک کی اور بادشاہ وہ حقیقی طور پر بادشاہ ہیں، ایسے بادشاہ نہیں جن کو جناب پلیٹ لیس اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ایسے بادشاہ نہیں، وہ حقیقی طور پر بادشاہ تھے. بادشاہ کی بیٹی ہے. گھر گئے، کہا آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے ان کا نام فاطمہ ہے. آپ نے کہا فاطمہ تمہیں عمر چاہیے یا مال و دولت چاہیے؟ انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، اگر مال و دولت رکھنا ہے تو عمر تمہیں ابھی طلاق دیتا ہے، اگر تم نے جناب عمر رکھنا ہے تو یہ مال و دولت سارا قوم کے خزانے میں جمع کرانا پڑے گا. ادھر آئے دیکھ، کہتے ہیں جی اسلام کیسے آئے گا، مولویوں کو کیا پتہ ہو جناب، اور یہ کیا ہوتی ہے جناب اکانومی کیا ہوتی ہے. میں کہا ذرا دیکھ نظام کیسے درست ہو رہا ہے. یہاں ایک مشیر بنے تو جناب گاڑیاں بھر کے قالینوں کی، لائٹوں کی، جنریٹر اور سامان، صوفے اور جناب پردے اور بھر بھر کے جناب کھانے پینے کے سامان. کیا ہے جی مشیر صاحب صبح بنے ہیں، ان کے گھر کے در و دیوار روغن ہو رہے ہیں. کیا ہے جی ایک مشاورت ملی ہے، ایک وزارت ملی ہے. ادھر دیکھ اسلام تخت پہ آیا ہے، دین تخت پہ آیا ہے. اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ اگر مال رکھنا ہے تو پھر عمر نہیں رکھنا. انہوں نے کہا جی مجھے عمر چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ مال ابھی فوراً کے فوراً لدواؤ اور فوراً بیت المال میں پہنچاؤ. ادھر اسلام آیا ہے، سارا مال جو گھر میں ہے وہ جناب پیک کرا کے اور لوڈ کرا کے بیت المال کے اندر جا رہا ہے، بیت المال کے اندر جا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب عمر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جناب اسلام تخت پر ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کروایا، کہا ڈی سی کو، اس وقت کوتوال ہوتے تھے، آپ نے جناب ان کو پیغام بھیجا کہ جتنے بھی بڑے شہزادے ہیں جن کے پاس سرکاری جاگیریں ہیں، جن کے پاس سرکاری الاٹمنٹ ہے، اور وہ جن کے جناب اے ٹی ایم جہانگیر ترین جیسے ہوں، وہ کہتے ہیں میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا. میں کہا جس میڈیا کے اشتہار ملک ریاض چلاتا ہو وہ میڈیا ہمیں کیسے دکھا سکتا ہے؟ وہ تو قوم کی ناشتی بیٹیاں ہی دکھا سکتا ہے نا، وہ قوم کے غیرت مند بیٹے نہیں دکھا سکتا، وہ کبھی بھی نہیں دکھائے گا. ہاں ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہے مراز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو کبھی تیغوں سے زیر. کہنے لگا اس نے لاڈ میں میوں نے، ان کے بڑوں نے ان کو سکھایا ہوا ہے کہ ان کو غیرت مند مسلمانوں کی بات نہیں کرنے دینی، ان کو اس دین کی بات نہیں کرنے دینی، وہ دین کے الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری. ان کو اس دین کی طرف نہیں آنے دینا، ان کو جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات، ان کو ادھر پڑھانا ہے. جناب ترقی نہیں ہو رہی، مولوی سائنس کے خلاف ہے. میں نے کہا مولوی سائنس کے خلاف نہیں ہے، یہ تو ہمارے جناب قائد ملت اسلامیہ سے سوال ہوا. انہوں نے کہا آپ سائنس کے خلاف ہیں. آپ نے فرمایا ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں. اس پاکستان کا سب سے بڑا سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان تھا، تم نے اس کو بند کر کے رکھا ہے، میں نے اس کے ہاتھ چومے ہیں، اس لیے کہ اس کے ہاتھوں نے اسلام کو طاقت بخشی ہے، پاکستان کو طاقت بخشی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اسلام کیسے آتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کروایا بھئی سارے شہزادے جن کے سرکاری زمینیں سب کو بلا لو. سارے آ گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے آنے لگے. جناب وہ کوتوال لکھتا گیا یہ فلاں بن فلاں، وہ کہنے لگا میں شہزادہ 18,000 شہزادہ اور فلانا شہزادہ 10,000 ایکڑ کا مالک، لاکھ جرب کا مالک، یہ باغات میرے نام، یہ زیتون کے، یہ انگور کے، یہ سیبوں کے، یہ سرکاری باغ، یہ سارے میرے نام. حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے سارے وہ جو معاہدے ہوئے تھے پہلی حکومتوں کے ساتھ، کوئی کپڑے پر تھا، کوئی کاغذ پر تھا، کوئی درخت کی چھال پر تھا، کوئی چمڑے کے اوپر تھا، وہ سارے جمع کرتے رہے. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز ساروں کے جمع کر چکے، آپ نے فرمایا چلو بھئی عشاء کی نماز اقامت کو. انہوں نے اقامت کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھ کے پھر جامع مسجد اموی میں
منبر پہ کھڑے ہو گئے, آپ نے اس طرف سے سارے معاہدے نکالے اور اس طرف سے کینچی نکالی, سارے ایک ایک رکھ کے کاٹ دیے. آپ نے فرمایا بھاگ جاؤ, یہ قوم کے غریبوں کا مال ہے, تمہارے بدماشوں کا مال نہیں, چلو سارے بھاگ جاؤ. ایسے قابو آتی ہے بیوروکریسی, ایسے قابو آتا ہے جناب زمانہ. کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے خود جو اپنی جیب میں نہیں ڈالنا تھا, کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے کسی 2 نمبر بندے کی خود جو سفارش نہیں کرنی تھی, آپ نے فرمایا چلو سارے بھاگ جاؤ. جو حقیقت میں شہزادے تھے, جن کے پاس اربوں کی جائیدادیں تھی, صبح وہ فٹ پاتھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اسلام آ گیا ہے. ہاں, اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب تم اربوں کما کے بیچ میں کروڑوں جناب این جی اوز کے نام پہ دے دو. اسلام یہ نہیں کرتا. اسلام کیا کرتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے جناب سرکاری جو ہے نا وہ غلام بلایا, سرکاری مال اور مویشی بلائے, سارے گھوڑے اور جناب بھیڑ بکریاں اور اونٹ منگوائے. فرمایا جاؤ اس کو فلانی سرکاری چراگاہ میں لے جاؤ. اور کیا نصیحت کی؟ فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو قریب نہیں آنے دینا. جو غریب ہیں, جن کے پاس 10-10, 8-8, 15-15, 20-20 بکریاں, اونٹ ہیں, جانور ہیں, گائے ہیں, ان کو سرکاری چراگاہ میں چلنے دینا. وہ غلام کہنے لگا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو کیوں نہیں دینے دینا؟ ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف, جو عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہے. اور حضرت عثمان ابن عفان, حضرت عثمان ہے جناب جن کو ذوالنورین ہے, جن کے گھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں ہیں, جو خلیفہ سبم ہیں اور جناب اتنی شانوں کے مالک. انہوں نے کہا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا. انہوں نے کہا امیر المومنین کیوں؟ فرمایا ان کے پاس بڑا مال ہے, ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں, ان کے پاس بڑے سونے اور چاندی ہیں, اگر ان کا مال مر بھی گیا تو یہ سونے اور چاندی پر گزارا کر لیں گے. لیکن عمر کو گوارا نہیں ہے, جس کے پاس 10 بکریاں ہیں, اگر وہ بھوکی مر گئی تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ ہے اسلام.